نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین درس، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 آیات مومنین کی شان میں بیان کی جن کا ذکر ہو گیا۔ 2 آیات کفار کے بارے میں تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ 2 آیتیں کفار کے متعلق تھی۔ مومنین ہو گئے، کفار ہو گئے ذکر ان کا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرما رہا ہے کہ منافق کون ہے، کیا ہے۔ پہلے خالص مومنوں کا ذکر کیا، پھر خالص پکے کافروں کا ذکر کیا، اور اب منافقوں کا ذکر ہے کہ جو نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی کافر ہیں۔ چونکہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک آیت کے ذریعے۔ مومنین، ان کے ذکر کے بعد کفار اور اب منافقین، اور منافقین کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات نازل فرمائے۔ کتنی آیات؟ 13۔ اب یہ جو 13 آیات ہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ 3 آیتیں مومنین کے متعلق، 2 آیتیں کفار کے متعلق، اور 13 آیات منافقین کے متعلق۔ اتنی زیادہ آیات نازل کرنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد تھا، وجہ تھی، حکمت تھی۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو مومن ہے وہ مومن ہے۔ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو اذیت دی جائے، وہ مومن نہیں رہے گا۔ وہ اندر باہر یہاں وہاں ہر کسی کے سامنے مومن ہے، اور کافر وہ پکا کافر ہے، اس نے اپنے کفر کا اعلان کر رکھا ہے۔ لیکن منافق وہ ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی بظاہر رکھتا ہے، مسلمانوں کا حلیہ بھی بناتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ امامت بھی کراتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں جیسے میل جول بھی رکھتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ وہ باہر سے تو مسلمان ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا کیوں؟ ایک تو یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر دیکھتا رہے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اسے ایک معیار مل جائے کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، اور یہ منافق ہے۔ اسے اپنی زندگی گزارتے ہوئے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے، شناخت ہو جائے، کیونکہ منافق چھپا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس کی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اس کی زیادہ شناخت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بتائی کہ وہ ان کے شر سے بچے رہیں۔ اور منافق جب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ہمارے انجام عاقبت، ہماری بدعمالیاں، ہمارے چھپے ہوئے کرتوت ان کو ظاہر فرما رہا ہے،
تو کہیں وہ حیا کر جائے، تو سارے پہلو۔ تو ساتھیوں، اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، جبکہ وہ مومن سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اب ہم نے اس آیہ مبارکہ کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کن کے متعلق فرما رہا ہے، منافق کون ہے اور نفاق کیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ مدینہ منورہ یہ سورۃ آیہ مبارکہ نازل کیوں ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اور منافقین کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے لگے، تو ہجرت سے پہلے یہ مدینہ کے لوگوں کا سردار تھا، ان کے فیصلے کرتا، ان میں بڑا تھا، اور مدینہ کے لوگ عبداللہ ابن ابی کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا سردار مانتے تھے، اور اس کو تمام مدینہ والوں نے بالاتفاق اپنا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اب رسم تاج پوشی باقی تھی، یعنی ایک تقریب باقی تھی جس میں اس کے سر پر سرداری کا تاج رکھا جائے، وہ ابھی پینڈنگ تھی، ایک دو دن میں ہونا تھی کہ اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے غار ثور سے نکل کر مسجد قباء کی بستی سے گزر کر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کی آمد، جس کا زمانہ منتظر، جس کے صدیوں پہلے سے فرشتے رب ذوالجلال منتظر، مدینہ کی دھرتی منتظر، جناب سلمان فارسی جیسے 80 سال کے بابے وہ منتظر، اور مدینہ کے لوگوں نے کس طرح حضور کا استقبال کیا، کس طرح حضور کو محبتیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، ننیال والوں کو اپنے اس گھرانے سے پیار زیادہ ہوتا، مکہ والوں نے رد کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننیال والوں نے سینے سے لگا لیا۔ اور مدینہ کے وہ لوگ، وہ بچیاں درختوں پر چڑھ جاتی ہیں، پہاڑیوں پر چڑھ جاتی ہیں، اور وہ مقام جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر اس وقت کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب حضور تشریف لائے تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گیت گائے رہے۔ مدینہ کی گلی سے آج بھی ہم گزرتے ہیں تو ہر طرف سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اب اس منظر میں نہ صرف ان کو شاقان بچیوں، بچوں، جوانوں اور وہاں کے رہنے والے اور طبع کے ساتھ آئے ان عیسائیوں اور ان پادریوں کے دلوں کو ایمان میں بدلا، بلکہ تمام کے تمام یہودی، تمام کے تمام مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کر حضور کے جھنڈے تلے جمع ہو، اور حضور کو انہوں نے اپنا لیڈر بنا لیا، قائد بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا میثاق کیا جس کا نام میثاق مدینہ ہے۔ اب سرداری حضور کو مل گئی، قیادت حضور کو مل گئی، سرداری اور عظمتیں ساری، کنٹرول سارا، حکومت ساری رسول اللہ کو مل گئی۔ تو اس شخص کے دل میں جلن، یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا کہ سردار تو میں نے بننا تھا، یہ سردار بن گیا۔ اب یہ جو سرداری کے چودراہٹ کے ایم این اے، ایم پی اے بننے کے جو لالچیں ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں، اتنا فساد بنا ہوا ہمارے ملک میں، دیندار ہوں یا دنیا دار، یہ سب سرداریاں جیسے چلی جاتی ہیں تو وہ پھر جی بجے بھی کف بردہاں وہ سلسلہ بن جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ سسٹم تھا کہ ان کا نظام ہی قبائلی تھا۔ بس اس چیز نے اس عبداللہ ابن ابی کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ محبت تھی اس کی بجائے نفرت ڈال دی، کدورت ڈال دی، اور حضور سے بغض پیدا ہو۔ اب جب بغض پیدا ہو جائے رسول اللہ سے تو پھر باقی کوئی جگہ بچتی نہیں ہے، پھر اللہ کے دربار میں بھی ایسے بندے کے لیے نہ توبہ ہے، نہ معافی ہے، نہ بخشش ہے۔
یہ شخص پہلے ایک تھا، پھر یہودیوں میں سے، یعنی اس شخص نے کیا کیا کہ بظاہر حضور کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، سامنے نہیں آ سکتا، سرداریاں تو مل گئی تھی، اس نے کیا کیا، آ کے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے۔ لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتا تو کہتا تو وہ تو میں نے ان کو دکھانے کے لیے پڑھا، حقیقت میں تمہارے ساتھ۔ یہودی ان میں سے کئی منافق بن کر کلمہ پڑھنے لگے، لیکن ملے عبداللہ ابن ابی، تو ایک ایک کر کے اس کی ایک جماعت بن گئی، اسے جماعت منافقین کہا جاتا ہے۔ اور یہ منافقین جو تھے، ان کا کام کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کا مذاق اڑانا۔ ان کا کام کیا تھا، رسول اللہ کے لیے، اسلام کے لیے سازشیں کرنا۔ ان کا کام کیا تھا، کفار کا ساتھ دینا اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچانا، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سازگار ماحول بنانا۔ یعنی اندر والے یہ دشمن، یہ باہر کے دشمنوں کو راستہ دیتے اور دل سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض رکھنا اور حضور کے علم پر اعتراض کرنا۔ اور یہ یاد رکھ لی کہ حضور ہمارے جیسے تو ہیں انسان، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ سب سے پہلے مدینہ کے منافقین نے کہا کہ وہ ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نبی بھلا ایسے ہوتا ہے؟ حضرت جی وقار اپنے جیسا بشر سب سے پہلے رسول اللہ کا ور کہا تو ان منافقین نے کہا، اور پھر حضور کے علم پر کہ ہم تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں جی، ان کو پتہ ہی کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ہم ان کے اندر ہیں لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان کی جماعت بن گئی، انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد درار رکھا۔ کو مسجد جائیں تو راستے میں محلے کے اندر یہ مسجد تھی، اور اس مسجد میں یہ اپنی نمازیں پڑھتے تھے، مسلمان اپنی نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ زمانہ نبوت کی بات ہے۔ اور اس وقت کہ جب ایک مجلس میں انہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا، حضور کے علم پر اعتراض اٹھائے، اس وقت آگے نکل چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوت، طاقت، صحابہ کی تعلیمات پھیل چکی تھی، اب منافقین کا سر کچلنا ضروری تھا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں اور محمد رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں، حضور جلال میں آ گئے، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، نشانی لگا حضور پاک، تم کہتے ہو پتہ نہیں، اب کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد ایک شخص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ اے محمد میرا باپ کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ فلاں جگہ کا آجڑی چرواہا ہے۔ جلال میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا باپ تو بظاہر اور تھا، لیکن اس آجڑی کہ اس کے ماں سے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ شخص تلوار لے کر سیدھا اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پتہ میرا باپ کون ہے؟ پہلے تو وہ بڑی لجاجت سے پیش آئی، لیکن اس نے کہا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ بات محمد رسول اللہ نے کی اور وہ جھوٹ نہیں بولا گا۔ پھر ماں نے بیٹے کو بتایا کہ تمہارا باپ وہ آجڑی ہے، پھر کیوں نہ کلمہ پڑھتے ہو؟ پھر حضور نے فرمایا اب یہودیوں کے لیے، مشرکین کے لیے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، ان کو نکال دیا جائے۔ تو اب یہ ان کا ایک ہلکا سا تعارف تھا۔ تو یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ اب اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، مسلمانوں کی چار صفات، چار آیتیں نازل فرمائیں، کافروں کے متعلق 2 اور ان کے لیے 13، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ناس کا معنی ہے یہ انسان کی جمع ہے ناس،
عموماً پتہ نہیں ہوتا. اور لوگوں میں سے انسان کا اس میں جمع ناز ہے. کہتے ہیں کہ انسان نسیوں سے بنا. ایک معنی ہے کہ ان سے بنا ہے، لیکن یہاں نسیوں سے بنا ہے، اور نسیوں کا معنی ہے بھلا دینے والا. انسان کو نسی، بھلا دینے والا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ انسان اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا عالم بالا میں، عرش پر، جنتوں میں، کہ ہم ایمان لے آئے، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے میثاق لیا دنیا میں آنے کا، دنیا میں آ کر رب کی اس ربوبیت کو، اس قوت کو، طاقت کو یاد رکھنے کا. لیکن دنیا میں آ کر جب یہ خواہشوں سے ملی تو وہ خدا کو بھول گیا. اور جب وہ خدا کو بھول گیا تو اسی وجہ سے، پہلے تو آدم تھے نا، آدم کے بعد نام تھے ان کے، لیکن انسان کو تب کہا گیا کہ جب یہ نسی ان کی صفت سے مسمى ہوا، یعنی بھلکڑ ہو گیا، بھول جانے والا ہو گیا. آج ہم اللہ سے کی اس عہد کو کیا بھول نہیں بیٹھے؟ ماشاء اللہ. یہ اس وجہ سے انسان کا نام نسی انسان، یعنی کہ وہ جس نے اللہ سے کی ہوئی عہد کو بھلا دیا دنیا میں آ کر، کہ جب اسے شیطان کی قوتیں بھی، نفس کی قوتیں بھی، اور دنیا کے لوازمات اس کے لیے کھول دیے گئے. اب ان سے جنگ کرنے کے بعد، ان سے نکل کر اللہ رحمان کی محبتوں کی وادیوں میں داخل ہو جانے کے بعد اسے فرشتوں سے اعلیٰ ہونے کا مقام حاصل ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، بے حیائیاں بھی کرتے رہے، وہ حرام بھی کھاتا رہے، اور پھر خلق خدا کو درس بھی دیتا رہے، واعظ بھی دیتا رہے. جب یہ خلط ملط ہوگا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یقول، من یہ جمع واحد سب کے لیے آتا ہے. من یقول جو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لیا. کالا یقول، کالا کا ماضی ہے، یقول وہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لیا ہے. وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ساتھیوں، دو چیزیں یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہی: آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اب یہاں پر ایک تو یہ کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے جی ہم نے دونوں کناروں کو پکڑ لیا، بیچ میں جتنے بھی آپ کا یہ اسلام ہے، دین ہے. اب ہم تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، باللہ اور بعد الموت. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دونوں کنارے بیان کر دیے تو بیچ میں سارا اس میں شامل ہو گئے، لہذا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے. اور جب وہاں جاتے یہ منافق اپنے یہودیوں کے پاس تو ان سے کہتے کہ ہم تو وہاں جو اقرار کر کے آئے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یوم آخرت پر ایمان لاتے؟ سب بند کر چھوڑو، بند کر چھوڑو سب. کیا قوم یہود اللہ پر ایمان نہیں لاتی ہے؟ عیسائی، یہودی، مسلمان، یہ تینوں مذاہب صاحب کتاب ہیں. ان کو اللہ نے کتاب بھی دی، نبی بھی دیا. اور جن مذاہب میں کتاب ہے، نبی ہے، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. ان کے ایمان و عقیدے میں رب ذوالجلال کی ذات بھی داخل ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، اور پھر جنت و جہنم بھی ہے. تو وہ ان کو کہتے کہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. ہم نے ملائکہ، ان کی کتابیں، ان کے رسول، ان کا ذکر کیا نہیں کیا. ایک تو یہ چیز. اب انہیں کہتے کہ ہم نے اپنا اصل عقیدہ جو ہمارا جناب موسیٰ علیہ السلام پر تورات والا عقیدہ ہے وہ بیان کیا. اور جب ادھر آتے تو کہتے ہم نے جی دونوں کنارے بیان کر دی، اب سارا دین اس میں آ گیا.
ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر انہوں نے شروع بھی کر دیا۔ اللہ رب العزت نے رفتہ رفتہ، یہ ابتدا میں مسلمانوں کو منافقین کی جو صفات ہیں، جو ان کی اطوار ہیں، عادات ہیں، وہ بتانا شروع کر دیے، اور فرمایا کہ وہ مومنین، وہ یاد رکھ لینا صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور جب ابتدائی زمانہ اسلام تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب رکوع پر جاؤ تو ہاتھوں کو کھڑا کر کے تو پھر رکوع پر جاؤ، جب سجدے میں جاؤ تو ہاتھوں کو اس طرح کھڑا کر کے تو پھر سجدے میں جاؤ، رفع یدین۔ کئی بھائی ہمارے آپ بھی کرتے ہیں، یہ بعد میں ختم ہو گیا، یہ نہیں، یہ رفع یدین اس لیے تھا کہ منافق مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے، اب وہ بظاہر تو مسلمان ہوتے لیکن انہوں نے ادھر بت چھپائے ہوئے ہوتے، کافر بھی منافق بننا شروع ہو گئے، یہودی بھی منافق بننا شروع ہو گئے، انہوں نے ادھر بت چھپائے ہوتے اور وہ نظر نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا کہ جب یہ ہاتھ اوپر کریں گے تو ان کے بت نیچے گر جائے گا، سجدے کی حالت میں ہاتھ اوپر کریں گے ان کے بت نیچے، اور کئی خنجر چھپا آتے، جب مسلمان سجدے میں جاتے تو ان کو خنجر گھونپ کے تو وہ بھاگ جاتے۔ اب کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ اتنا ہمبل ہے کہ ایک شخص نے جنگ کے دوران ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور جب وہ آخری وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، رسول اللہ کو بتایا، یا رسول اللہ اس شخص نے مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیا لیکن اس نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ حضور نے پوچھا تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ یہ دل سے پڑھ رہا ہے، یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ تو اب جو 7 مسلمانوں کے مسلمان بن کے آپ کھڑے ہو جائیں، ہم نے تو ان کا دل نہیں چیر کے دیکھا ہوتا، ہم تو ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ منافقین اتنے خطرناک تھے کہ جو زمانہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل گئے، اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ میں وہ دوائیاں پھیری، وہ نقصان پہنچائے، اور اسلام کو ابتدائی زمانہ میں وہ ڈیمیج کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال میں آ کر ان کے پردے کھولنا پڑے، وہ آگے بات آئے۔ ساتھیوں، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت منافقین کا کلام نقل فرماتی ہے کہ منافقین اسلام کو آڑ بنا رہے ہیں، محض آڑ، کہ اس طرح ہم مدینہ منورہ میں آسانی سے رہ بھی لیں گے، اپنا مذہب بھی بچا لیں گے، اور ان کے درمیان سازشیں بھی کرتے رہے۔ یہ آگے جب ہم تھوڑا سا جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم بھی آج کچھ نہ کچھ نفاق اور منافقت کا رنگ ادا کر رہے ہیں، آج بھی ہماری صفوں میں منافقین ہیں۔ اس آیت سے مفسرین کرام نے کچھ فائدے کہ جو چیزیں ظاہر ہوئی وہ بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو دل سے اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے وہ مومن ہے، اسے مخلصین کے صف میں شمار کیا جاتا ہے۔ دل میں بھی ایمان ہے، زبان سے بھی وہ اسلام اور ایمان کا، ایمانیات کا اقرار کرتا ہے، وہ مخلص ہے، اپنے ایمان میں خالص اللہ کا بندہ۔ اور جو ظاہر اور باطن میں کافر ہے، کافر ہے اور کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں شراب کو حلال جائز کہتا ہوں، یہ جائز ہے، یہ مجاہدین ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ کی کائنات میں رہتے ہیں، اللہ کے اصولوں کو رونتے ہیں اور پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مجاہدین کہا جاتا ہے۔ اور جو بندہ کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یہ ضمناً بات ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، مثال کے طور پہ اس سے چوری ہو گئی، غیبت ہو گئی، زنا ہو گیا، اس نے کوئی جھوٹ بول دیا، سازش کر دی، اب وہ لوگوں میں بتاتا پھرتا کہ میں نے یہ کیا۔ کئی ہے نا ہمارے معاشروں میں ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے، استغفار سے، کعبے کی دیواروں کو لپٹنے سے، مبارک راتوں میں سجدہ ریزی سے بے شمار گناہ بہت سارے معاف فرما دیتا ہے، الا المجاہرین،
لیکن یہ جو مجاہدین ہیں، یہ جو گناہ کر کے پھر ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے، ہم نے یہ کیا ہے، کہ گناہ پر ندامت نہ ہو، گناہ پر شرمندگی نہ ہو، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے انسان پھر کپ کپا نہ جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتاتا پھر کہ میں نے جی یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے بندوں کی پھر معافی ہے، تو وہ اس گناہ میں نہیں ہے، ان کو ضرور اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی دیدہ دلیری سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا مفسرین کرام نے کہ جو دل میں کافر ہو اور بظاہر زبان سے مومن بن جائے اسے منافق کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے وما ہم بمومنین، جبکہ یہ صرف کہنا ان کی زبان کی حد تک تھا، ان کے دل وہ اسی کفر پر لگے ہوئے ڈٹے ہوئے، وہ منافق تھے، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی شان و عظمت کا اقرار نہیں کرتے تھے، جو رب نے اپنے محبوب کو عظمت دی وہ اس کے منکر تھے۔ زبان سے، دل سے ایمان لانے والے مخلصین، زبان اور دل سے انکار کرنے والے مجاہرین، زبان سے اقرار کرنے والے، دل میں کفر پر قائم رہنے والے منافقین، اور جو دل سے مومن ہو اور بظاہر کافر ہو۔ جو دل میں مومن ہو بظاہر کافر ہو، اس کی دو صورتیں، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ آپ اس کو ریپیٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک حرف، ایک حرکت بھی فضول قرآن مجید میں نہیں رکھی، اس کے اندر حکمتوں کا ایک سمندر۔ جو دل سے مومن ہو بظاہر کافر ہو جائے اس کی دو صورت، ایک تو یہ کہ وہ ہے مسلمان لیکن اب اس کی کنپٹی پر کسی نے پسٹل رکھ دی، تلوار رکھ دی، اب وہ مجبور ہو گیا کہ اب وہ حرام نہیں کھاتا تو موت آتی، اب اسلام کا انکار نہیں کرتا تو اب اس کو مارا جاتا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ وقتی طور پر اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کر سکتا، لیکن جب اس کے سر سے وہ خوف چلا جائے، وہ کیفیت ہٹ جائے، اب اسے اپنی جان کی، زندگی کی کوئی پریشانی نہ رہے، تو پھر وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، مالک مجھ سے خطا ہوئی لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں۔ تو اب ایسا شخص بھی مخلصین میں شمار ہے، دل میں اس کی ایمان تھا، بظاہر اس نے کفر اختیار کیا لیکن کفر بالجبر تھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے میں جو میرا بندہ ہے، میں اپنے بندوں کے لیے رائے رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو اپنی مخلوق کو بخشش کے بہانے دیتی ہے، بہانے تلاش کرتی ہے، وہ بہانے دینا چاہتی ہے، وہ تباہ نہیں کرنا چاہتی، جہنم نہیں بھرنا چاہتی۔ تو حضرات جی دوسرا کہ زبان سے وہ کفر کرے، کفر کا اظہار ہو رہا ہو بظاہر، دل میں اس کے ایمان ہو، اس کی دوسری صورت وہ اب جو بندہ بظاہر مومن ہے، بظاہر اس کی جو ہے کیفیت ہے وہ مومنہ والی نہیں، حالت کفر والی ہوتی ہے، کافر والی ہے، اندر اس کے دل کے اندر ایمان ہے، لیکن اب میں اور آپ تو نہیں پہچان سکتے نا، شریعت تو ظاہر پر فتویٰ لگاتی ہے۔ اب ایسا بندہ جو ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کفن اسلامی نہیں ہوگا، اسے اسی طرح دفنا دیا جائے گا، اس پر احکام مسلمانوں والی نہیں بلکہ غیر مسلموں والے لگے گا۔ اب اس کے دل کے کونے کی خدرے کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی رائے رہی تھی۔ حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جنتیوں کو حکم ہوگا قیامت کے دن کہ جاؤ جہنم، اور جہنم میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں رکھے۔ اللہ کی رحمت کے انداز آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ، جب میں تفسیر میں اس کو پڑھ رہا تھا تو رب ذوالجلال کی جو کرم نوازیاں ہیں اپنی مخلوق پر، وہ میں سمجھ کے حیران رہ کیا تھا کہ اب بظاہر اس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایمان کی ایک شمع پھوٹی،
لیکن وہ اقرار نہیں کر سکا، بظاہر حالت کفر پر رہا اور اسی پر مر گیا، نہ اس کا جنازہ پڑھا گیا، نہ اس کے لوگوں نے مسلمان کہا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے کے اندر اسلام کی، اللہ کی، رسول کی کوئی نہ کوئی محبت کی رمق باقی ہے، اظہار نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر یہ جو حدیث شفاعت ہے، یہ تفسیر اور اس کی تفاسیر میں حدیث پڑھتے ہوئے یہ عقدہ کھلا کہ کل قیامت کے دن یہ جو حدیث شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیو جاؤ جہنم، اور پھر ان کو قوت اور طاقت حاصل ہوگی کہ وہ نکال سکیں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی رمق باقی ہو، اسے اٹھا کر جہنم سے جنت لے جائے، اور وہ جنتی جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو جہنم سے اٹھا کر جنت کے اندر لے جائیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرمائے گا شفعاء، وہ جو جہنمی لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفعاء، یہ اپنی شفاعت سے بخشوا لیے، ان کو ان جنتیوں نے بخشا ہوا کر دیا میری جنت۔ اب اللہ رب العزت، اب خدا خود فرمائے گا کہ اب میری باری، اب میری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ حدیث شفاعت ہے، کسی موقع پر اس کو پورا بیان کریں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک لپ جہنم میں داخل فرمائے گا، اور اس لپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو نکالے گا، اور ان جہنمیوں کو نکالے گا کہ جن کے دل کے کسی کونے خدرے میں ایمان کی ذرا سی بھی، سوئی کے کونے جتنی بھی کوئی رمق باقی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کے اندر شامل فرما دے گا جنت کے اندر۔ تو یہ جن کو اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر سجدوں کی توفیق دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی ضربے لگانے کی توفیق دیتا ہے، جن کو اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب کی آیات کی تلاوت کی توفیق نصیب فرماتا ہے، جن کو رب ذوالجلال راتوں کی تہجد نصیب فرماتا ہے، 5 وقت کی نمازیں نصیب فرماتا ہے، کتنے خوش نصیب ہے۔ ہاں، یہی ہم دعا مانگیں، مالک ہمیں ریا سے محفوظ فرما، ہمیں نفاق سے بچانا، ہمارے دل میں نفاق پیدا نہ ہو اور ریاکاری پیدا نہ ہو۔ تو وہ کہ جن کے دلوں میں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ جس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہو جائے، اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوبوں کے محبوبوں سے پیار ہو جائے، پیار تو ہو گیا، اچھے تو لگ گئے، اقرار نہ کر سکا، اظہار نہ کر سکا۔ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی، کتنے عیسائی ہیں جنہوں نے سیرت رسول پر کتابیں لکھی۔ میں 3 کی ہسٹری میں گیا، انہوں نے نعتیں لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو چھپ گئی، لوگوں کے سامنے آ گئی، لیکن انہوں نے کشن رام، رنگا رام، فلاں نام، یہ ان کا انجام کیا کیا؟ تو ساتھیوں کہ جب ان کی ہسٹری ان کے انجام کی طرف اس تحقیق میں گیا تو ان بندوں کی زندگیوں کو گمنام کر دیا گیا، ان کو سامنے نہیں لایا گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ رسول اللہ کی نعت پڑھے اور ہو وہ ہندو، اور پھر ایمان اس کے دل میں گھر نہ کرے، جگہ نہ بنائے، اللہ کی کرم نوازیاں اور رحمت اسے گھیرے میں نہ لے لے، اور اگر کوئی یہاں بچ گیا، رہ گیا اور چلا گیا، تو پھر میں نے یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہا ہوگا جاؤ جن کے دلوں میں ایمان کی ذرا سی بھی شمع باقی ہے انہیں اٹھا کر لے آؤ، اور جو پھر بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے لب سے، اور اللہ کی لب کتنی ہوگی، ید اللہ کتنا ہوگا، رب ذوالجلال کی کتنی ہوگی، ان کو بھی اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ وہ رب وہ ہم سے بس سرنڈر کروانا چاہتا ہے، وہ رب وہ ہمیں منوانا چاہتا ہے کہ محبوب خدا، میرے محبوب جن سے میں نے عشق کیا، پیار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، وہ تمہیں میری ذات کا پتہ دیں گے، میں تمہیں مصطفیٰ کی ذات کا پتہ دوں گا، اور اگر تم نے یہ معرفت لے لی، یہی ایمان ہے، تمہاری یہاں کی زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری وہاں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اور منافق وہ ہے کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے، دل میں کافر، زبان سے ایمان کو ظاہر کرے، دل میں صاف منکر نہ ہو بلکہ تذبذب کا شکار ہو، یہ بھی منافق ہے۔ اب منافق کی 4 قسمیں، یہ آخری بات کر کے ختم کر کے،
منافق کی چار قسمیں ہیں کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے، دل میں اس کے کفر ہو، وہ منافق ہے۔ زبان سے ایمان کو ظاہر کرے مگر دل میں پکا کفر نہ ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تذبذب ہو، ڈاواڈول ہو۔ تیسری قسم، زبان سے اسلام کا اقرار کرے، دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا اسلام جو ہے اس پر اگر کافر یلغار کر دیں، مسلمانوں کی کہیں تذلیل ہو جائے تو اس کے دل میں ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں۔ آج بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ یہ کر رہے، حکمران جی کر رہے، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ یہ کر رہے، اور چند پیسوں اور ٹکوں اور لالچ اور دولت کی خاطر شاعر اسلامیہ کو وہ ٹھکرا دے۔ حق اور سچ اور دین کے راستے کا تقاضا کیا ہے؟ آج کیا تقاضا ہے؟ روزانہ 115، 120، 122، 125، 136 ہمارے فلسطینی بھائی وہ بموں بارودوں سے کچلے ڈالے جاتے ہیں۔ ادھر ہم نعرے مار رہے ہیں، ادھر ہم جناب کوئی شادیانے بجا رہا ہے، کوئی ریلیاں نکال رہا ہے، زندہ باد کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہمارے عمران، ہمارے جرنیل، ہمارے سارے یہ بڑے، اب یہ سارے کافر ہیں؟ نہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ اس چوتھی قسم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کے دل میں تذبذب بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو عالم کفر کی چالیں ہیں ان کے سامنے وہ ایمانی جرت اور غیرت کا اظہار نہیں کر پاتے، کمپرومائز کر لیتے ہیں، حالات میں دب جاتے ہیں۔ ایسے قسم کے لوگ جو ہیں ان کو بھی منافقین کے اندر شمار کیا گیا۔ منافقین کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافیاں کرے، اور جب لڑے تو گالیاں بکے۔ لیکن یہ کفر اعتقادی نہیں ہے، یہ کفر عملی ہے۔ اعتقادی کفر جس میں بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ وہی ہے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہ آپ کے جو مقام اور علو شان تھی جس کو وہ عبداللہ ابن ابی منافق نہیں مانتا، اس کے دل میں کدورت اور بغض آ گیا حضور کی معراج کو دیکھ کر، حضور کے معجزات کو دیکھ کر، حضور کے والضحیٰ واللیل اذا سجا والے مکھڑے اور چہرے کو دیکھ کر، رب کی آیات کے اترنے کو دیکھ کر اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ کہتا تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کہتا تھا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، بندے۔ اور آج بھی اگر کوئی کہے تو وہ بھی اسی نفاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک ترکی کے نوجوان نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں مجھے ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ جو آج بھی کفر اعتقادی پر، منافقت اور نفاق کی اس منزل پر کھڑے۔ ساتھیوں، جب یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح ظاہر فرما دیتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور صاحبان ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے اور کافر کیا ہے، اور منافقین کون ہے اور نفاق کیا ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ایمان کی کیفیت، ایمان کی صفات موجود ہیں، اور پھر کہیں کفر کی کوئی حالت تو ہمارے اوپر طاری نہیں ہوگی، کیوں ہم کافرانہ کام تو نہیں شروع کر رہے، اور پھر کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں داخل ہو گئے، اور ہم منافقت کی طرف تو نہیں جا رہے، ہم منافقین کے زمرے میں تو نہیں داخل ہو رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور یہ اللہ پر اور یوم آخرت انہوں نے کیوں کہا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، میں رب ذوالجلال اے محمد آپ کو فرما رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یہ مومن نہیں۔ اور جب مومن نہیں ہے تو پھر اگلی جو ٹرم ہے، جو بات ہے، وہ رسول اللہ نے خود بتائی کہ وہ منافق ہے۔ یہ جو
قرآن کی وضاحت ہے، یہ بسم اللہ کی بے کی 700 اونٹ اس کے اوپر ان کی تشریح لکھی ہوئی بھر دی جناب حضرت علی المرتضیٰ۔ ہم تو زندگی میں اس کو پڑھ نہیں سکتے حضرات کی وہ، اور یہ ساری کس زبان سے نکلی؟ زبان مصطفیٰ سے نکلی۔ ہم ان وادیوں میں اگر کھو جائیں تو ہمارے ایمانوں کی گرہ بھی مضبوط ہوں، عشق و محبت کی گرہ بھی مضبوط ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں جب قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا ہوں تو میرا اپنا جو ضمیر ہے، اپنے اندر کی جو غلاظتیں ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دھلنا شروع ہو گئی، کچھ اندر کے مقدر آئینے صاف اور شفاف ہونا شروع ہو گئے، خود پر کئی باتیں کھلنا شروع ہو گئی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن کو جا کر کھولا کیجیے، بے شک اس کو ریپیٹ کر کے سنا کیجیے، تفسیر لے لیجیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو بنا لیتا ہے تو پھر قرآن کی جو برکتیں ہیں، حلاوتیں ہیں، نور ہیں، لطافتیں ہیں، وہ اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اس سے رشتہ قائم کریں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رنگ میں، تو انوار و تجلیات، لوگوں کی محبتیں اور دنیا غلام بنا کر ہمارے قدموں میں یہ ڈھیر کرنی میرے مالک کا کام ہے۔ ہم اور کاموں میں پڑ گئے، جو اصل کام تھا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اصل کام کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے 2 ہمارے اتوار مس ہو گئے، اور جب ایک ہی بھی اتوار مس ہوتا ہے، ایک بھی درس مس ہوتا ہے، وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، پچھلی بات یاد نہیں ہوتی، تو پھر کئی ہمارے ساتھی آج نہیں ہیں۔ آج 2 پروگرام بھی تھے عصر کے بعد، اور ابھی بھی ایک ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساتھی ادھر ہیں۔ لیکن جب یہ تسلسل قائم رہتا ہے تو اس تسلسل سے ایک طلب اور ایک پیاس پیدا ہوتی ہے، اور وہ پیاس پیدا میں نے دیکھ لی آپ کے اندر تھی۔ جب یہ اتنے بزرگ اتنے دور سے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تسلسل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وقت پر آ کر اس اللہ کی پاک کتاب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروگرام تو بہت ہے، ریلیاں تو بہت ہیں، سلسلے تو بہت ہیں، لیکن اب یہاں بیٹھ کر میرے بھائی اپنا میسج دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1000 میسج آتے ہیں، ہم جب تک جواب نہ دیں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا میسج آف دی گاڈ، اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا، اس کا جواب ہم کیسے دیتے ہیں؟ عمل کے ذریعے، اللہ سے محبت کے ذریعے، رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے۔ اس کو سمجھے گے نہیں تو پھر اس اللہ کے میسج کا جواب کیسے دیں؟ کل قیامت کے دن نہیں، قبر کے اندر جو سوال کیا جائے گا وہ یہی سوال ہوگا، مار ربوں کا، رب کو کس حوالے سے کیا جانتا ہے؟ رب کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، لیکن جب اس سے آپ گزر جائیں گے تو آپ بتا سکیں گے کہ میں اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ دعا ہے کہ ہمارا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کے پیاروں سے ایمان کا، محبت کا اور عقیدت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور یہ رشتے جب قائم ہو جاتے ہیں، یہی برادریاں کل حشر میں ماں بہن بیٹا بھائی باپ کوئی رشتہ دار نہ ہو، لیکن جو ایمان کی، دین کی نسبت کے رشتے ہیں یہ ضرور کام آئیں، یہ ساتھ ہوں گے، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔